Welcome to Enlighten Your Souls with Islamic knowledge provided by the platform of Ruke Buli, Speech of Soul. نحمد ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت شریح کعبی سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص اللہ اور یوم قیامت پر ایمان رکھتا ہے اس کو چاہیے کہ اپنے مہمان کی تعظیم و خاطرداری کرے۔ مہمان کے ساتھ تکلف و احسان کرنے کا زمانہ ایک دن اور ایک رات ہے، اور مہمانداری کرنے کا زمانہ 3 دن ہے۔ اس 3 دن کے بعد جو دیا جائے گا وہ ہدیہ اور خیرات ہوگا، اور مہمان کے لیے جائز نہیں کہ وہ میزبان کے ہاں 3 دن کے بعد اس کی استدعا کے بغیر ٹھہرے کہ وہ تنگی میں مبتلا ہو جائے۔ صحیح بخاری میں حضرت شریح رضی اللہ تعالیٰ سے جو یہ روایت مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کسی کے ہاں کوئی مہمان چلا جائے تو اسے چاہیے کہ 1 دن یا 1 رات اس کے ہاں قیام کرے۔ 1 رات اور 1 دن وہ قیام کرنا یہ مہمان کے اوپر واجب اور ضروری ہے۔ یعنی جو شخص ایسا ہے جو اللہ پر اور قیامت کے دن پر یقین رکھتا ہے تو اس کے ہاں جب کوئی مہمان آئے تو اسے چاہیے کہ 1 دن اور 1 رات اسے کھانا کھلائے۔ لیکن اگر مہمان کہیں دور کا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ جب کہیں جائے کسی کے ہاں تو اسے کوشش کرنی چاہیے کہ وہ 1 دن اور 1 رات سے زیادہ قیام نہ کرے۔ لیکن اگر کہیں دور کا مہمان ہے تو اسے بھی یہ لازم ہے کہ 3 دن سے زیادہ اس کے ہاں وہ ٹھہرے نہ، کیونکہ اس سے میزبان کے اوپر وہ تکلیف اور مشقت کا سامنا اسے کرنا پڑتا ہے۔ اور ظاہر ہے کہ اس زمانے میں چونکہ اخراجات بھی بہت زیادہ ہو گئے ہیں اور مہنگائی بھی بہت زیادہ ہے، جس کی وجہ سے میزبان کو وہ دقت اور تکلیف زیادہ برداشت کرنی پڑتی ہے۔ لہٰذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم مہمان کا احترام کیا کرو، اس کی تعظیم کیا کرو، اور اس کی جو مہمانداری ہے اس کو خاطر تواضع کے ساتھ اور انکساری کے ساتھ اور اسی طرح اچھے اخلاق کے ساتھ ادا کیا کرو۔ تو جہاں میزبان کو حکم دیا گیا ہے وہاں مہمان کو بھی چاہیے کہ وہ میزبان کو زیادہ تکلیف نہ دے، اسے اذیت کے اندر مبتلا نہ کرے، بلکہ 1 آدھ دن جو ہے وہاں قیام کرنے کے بعد وہاں سے دوبارہ چلا جائے۔ اس طرح جو ہے وہ میزبان کو بھی خوشی ہوتی ہے اور مہمان بھی جو اپنے اوقات ہے وہ خوشی کے ساتھ گزار لیتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان سنتوں کو اختیار کریں، جس کی وجہ سے ہماری دنیا بھی سنور جائے اور ہماری آخرت بھی درست ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان اعمال کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ Thanks for watching. For more Islamic lectures, kindly subscribe to Ruke Buli on YouTube.